ہوگا تو نہ جانے کتنے پیسے پرانے مکان کی شکل میں پرانے ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس پیسے کو کھانے میں خرچ کیا ہوگا تو پیسے نہ جانے کھانے کی شکل میں کہاں لاپتہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پیسے آپ نے یہاں لگائے ہیں، یہ پیسہ دنیا کے کونے کونے سے آپ کے کھاتے میں ثواب بھجوا رہا ہے، گوشے گوشوں سے آپ کے کھاتے میں ثواب بھجوا رہا ہے۔ وہ پیسہ جو لباس میں لگا وہ آپ کے کھاتے میں ثواب کا کام نہیں، کھانے میں لگا وہ ثواب کے کام میں نہیں، مکان میں لگا وہ ثواب کے کام میں نہیں، لیکن جو پیسہ اس میں لگایا ہے وہ کونے کونے سے ثواب بٹور کر آپ کے دامن میں بھیج رہا ہے۔ اس لیے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی مدرسے کی ضرورت باقی ہے۔ بیٹھے نہ رہے، وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آئے اور یہ ثابت کریں کہ ہم غائبانے بھی دیتے ہیں اور مجمع میں بھی مدرسے کو دینا جانتے ہیں، غائبانے میں بھی دیتے ہیں اور مجمع میں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مدرسہ وہ عمارت ہے، مدرسہ وہ عمارت ہے جو جب سارے مکانات لاپتہ ہو جائیں گے، سارے مکانات کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب کوئی سڑک سے گزرے گا مدرسہ دیکھ کر کہے گا مسلمان رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اپنے لیے نہیں، مدرسے کے لیے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے مدرسے کے کھاتے میں آپ لوگ اکٹھا کرتا رہیں، یہ مدرسے کے لیے ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس محلے میں کروڑوں کی بلڈنگیں ہوں گی، ایک ایک بلڈنگ کا 1 لاکھ کی ہوگی، کروڑ کی ہوگی، مگر بلڈنگ دیکھ کر کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ مسلمان رہتے ہیں کہ کون رہتا ہے۔ لیکن جب آپ کے اس مسجد کا گنبد دیکھے گا تو پورے محلے کے بارے میں ایمان کی گواہی دے گا کہ مسجد میں گنبد ہے، اس کا مطلب مسلمان رہتے ہیں۔ مدرسے سے ماشاءاللہ سب مدرسے کے نام ہیں، بیٹھے ہیں جو مدرسے والے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کی بلڈنگ کو کمزور ہونے مت دیجیے گا، مدرسے کی عمارت کو کمزور ہونے مت دیجیے گا، مدرسے کی تعلیم کو کمزور ہونے مت دیجیے گا، اس لیے کہ زمین پر مسجد اور مدرسہ ہی ایک بلڈنگ ہے جو ہمارے ایمان کی نشانی ہے، ہمارے اعمال کی گواہی دے رہے ہیں، ورنہ بلڈنگیں تو لاکھوں کی ہیں، بلڈنگیں تو کروڑوں کی ہیں، بلڈنگیں تو اربوں کی ہیں۔ بیٹا وہیں رکھتے جائیے، سب مدرسے کے کھاتے میں، یہ مت سمجھیے گا کہ میرے جیب کا ہے، یہ مدرسے کا ہے۔ اس لیے جلدی سے کام کرتے رہیے۔ میں نے ایک بہت خاص عنوان کا انتخاب کیا، ماشاءاللہ بارک اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذرا توجہ سے سماعت کریے کہ وہ پیسے جو کتنے بلڈنگوں میں لگے ہیں اسی آبادی میں، کتنے بلڈنگوں میں ہیں، آپ مجھے بتاؤ۔ آج اگر اس مجمع میں کوئی MP سے آیا ہے، کوئی جناب والا چھتیس گڑھ سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، تو یہ جانتے ہو کہ کسی کے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا ہے، بلکہ مدرسے کے پھل کو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مدرسے کو آپ لوگوں نے محنت کی کمائی سے سینچا ہے، وہاں سے کیسے کیسے پھل نکل رہے ہیں، کیسے کیسے پھل تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے عزیزوں میں عرض کرنا چاہوں گا، سنو، کان کھول کر سنو، چونکہ یہ کپڑا پھٹ کر پرانا ہو جائے گا، اس لیے یہ ذرا توجہ میری طرف، یہ کپڑا پھٹ کر پرانا ہو جائے گا، اس لیے اگر یہ سستا بھی ہو تو کبھی ملال مت کریے گا۔ یہ جناب مکان ٹوٹ کر پرانا ہو جائے گا، پرانا ہو کر ٹوٹ جائے گا، اس لیے مکان سستا بھی ہو تو ملال مت ہونے دیجیے گا، افسوس مت ہونے دیجیے گا۔ اگر کھانے کی 4 ورائٹی کے بجائے 1-2 ورائٹی کو پھر بھی آپ اپنے ماتھے پر شکن مت آنے دیجیے گا، لیکن اگر مدرسے کی عمارت کمزور ہو جائے، مسجد کی عمارت کمزور ہو جائے تو کسی مسلمان کو چائے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ عمارت کمزور ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے، اخلاق کمزور ہو رہا ہے، تہذیب کمزور ہو رہی ہے، تمدن کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اپنے اخلاق کی مضبوطی کے لیے، اپنے تہذیب کی مضبوطی کے لیے، اپنے تمدن کی بقا اور تحفظ کے لیے، اپنے سماج کی عزت کو بلند کرنے کے لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خبردار مسجد اور مدرسے کی عمارت کو کبھی کمزور ہونے مت دینا، کبھی کمزور ہونے مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان ٹوٹ کر یہیں ملبہ اور کوڑے کا ڈھیر ہو جائے گا، مگر یہ عمارتیں قیامت کے دن آپ کو جنت دلاتی ہوئی نظر آئیں گی، جنت دلاتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں آپ بہت سارے کام کرتے ہو اپنی زندگی میں ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا کیا معاملہ ہے؟ اسلامی اعتبار سے صرف ولیمہ سنت ہے، نبی نے کہا اولمو ولو بشاہ، ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری سے، لیکن
لڑکی کی شادی میں کوئی خرچ کی ضرورت نہیں. جہاں شادی میں خرچ کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہزار نہیں محترم لاکھوں خرچ کرتے ہیں. لاکھوں خرچ کرتے ہیں. اگر ایک محلے کی آبادی کا خرچ جوڑا جائے تو جناب والا لاکھوں میں پہنچتا ہے. اب اگر سال بھر شادی کا خرچ اکٹھا کریں تو کروڑوں میں پہنچتا ہے. آپ ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے, شادی کی صبح کو کبھی غور کیجئے کہ جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے 4 گھنٹے اور 2 گھنٹے میں ہمیں ملا کیا ہے, ہمیں حاصل کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ موجود ہیں. اب جب ان آیتوں کو چاہے قرآن مقدس کے سورہ فرقان کو پڑھیں, چاہے قرآن مقدس کے 15ویں پارے کو پڑھیں, قرآن مقدس کے اور دیگر پاروں کی تلاوت کریں تو آپ کو مختلف پاروں میں آیت ملے گی. رب قدیر نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, کہیں فرمایا وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو فضول خرچے ہم کرتے ہیں, یہ جو بے جا خرچ کر رہے ہیں, کہیں رب قدیر نے کہا ناجائز ہے اور کہیں رب قدیر نے کہا شیطان کا کام. لہٰذا میں آج آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم شادی میں لاکھ روپیہ خرچ کریں گے, اگر 1000 روپیہ خرچ کریں گے ہمارے کمائی میں کمی نہیں ہوگی تو یہ آپ کا خیال ہے. لیکن مسجد و مدرسے میں جو خرچ کریں گے یہ رب کا فرمان ہے کہ اس میں کمی نہیں ہوگی. اب یہ حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں. قرآن مقدس کا 3 پارہ 3 بقرہ کے سورہ بقرہ کے آخری حصے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. سنو, جب تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو, مساجد و مدارس کی عمارت کو سجاتے ہو, سجدوں سے ہو چاہے پیسے سے ہو, تو شیطان تجھے محتاجی کی دھمکی دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں محتاجی کی دھمکی دیتا ہے کہ یہاں پیسہ لگاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے. نماز کے لیے ٹائم دو گے, مدرسے کے لیے ٹائم دو گے تو کمزور اور غریب ہو جاؤ گے. یاد رکھنا یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے. رب قدیر اسی کے آگے فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. سن, اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کہیں دینی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تجھے بخش بھی دے گا, تیرے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا, بخش بھی دے گا اور اضافہ فرما دے گا. بخشش کا بھی وعدہ اور اضافے کا وعدہ. اس لیے اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, مگر آپ لوگ خاموش نہ رہیں گے. یہ شعبان کا مقدس مہینہ, کون سا مہینہ؟ شعبان کا مقدس مہینہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 65 56ویں آیت, جس میں رب قدیر نے نبی پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. ذرا زور سے سبھی لوگ درود پاک پڑھیں, طبیعت سے پڑھیے زور سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب تفسیر روح البیان نے اس ماہ مبارک میں خاص کر درود پاک پڑھنے کی بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, بے پناہ فضیلتیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک پڑھ کر اپنی آخرت اور اپنے عاقبت کو سنواریں. درود پاک تو ہمیشہ پڑھنا بڑا ثواب ہے, لیکن اس ماہ مبارک شعبان میں خاص کر, اس لیے آپ لوگ درود پاک پڑھتے رہیں. اور اپنی جگہ سے یہ جتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں, یہ مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہے. آپ کے جیب میں بھی کچھ پیسہ ہوگا, جو بھی ہو. رسول کریم نے فرمایا صدقہ دو اگرچہ آدھا کھجور ہی سے. میں یہ نہیں کہتا کہ 1000 ہی دو, نبی نے 1000 کی پابندی نہیں لگائی, نبی نے لاکھ کی پابندی نہیں لگائی. اس لیے 10 روپیہ والا یہ نہ سمجھے کہ میں کیسے آگے بڑھوں, 5 والا یہ نہ سمجھے, نہ جس کے پاس جو ہے سب مدرسے کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر آپ اکٹھا کرو, دیتے جاؤ. اب جو میں کچھ خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ میری طرف. درود پاک ایک بار اور نظر کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیکہ سیدی. میں نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں 2 آیتیں تلاوت کا شرف حاصل کیا, ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. رب قدیر فرماتا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. رہے وہ لوگ جس نے شرکشی کی اور نافرمانی کی, جس نے شرکشی کی اور نافرمانی کی, حد سے بڑھا, شرعی قانون کو توڑ کر آگے چلا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اور اس نے کیا کیا؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی
ذرا توجہ میری طرف تھوڑی دیر. رب کریم نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دیا. ایسی زندگی گزارتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے. کپڑے سے محبت، کھانے سے محبت، دنیا کے رہن سہن سے محبت، دنیا کے بازار سے محبت اسے ہے، لیکن مسجدوں سے محبت نہیں، مدرسوں سے محبت نہیں، غریبوں سے محبت نہیں، یتیموں سے محبت نہیں، نیکیوں سے الفت نہیں، بلکہ جب اسے دنیا کا معاملہ آتا ہے تو خوب بڑھ چڑھ کر وہ قدم بڑھاتا ہے، خوب آگے آگے رہتا ہے، خوب زور زور سے چلتا ہے، خوب بڑھ چڑھ کے ساتھ دیتا ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہاں پیچھے دکھائی دیتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دے دی. ذرا توجہ سے میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں. شکریہ. توجہ سے میں نے قرآن کی آیت میں سنا، ذرا توجہ سے آپ لوگ ریکارڈ کیجئے اس آیت کو اور اپنے دوستوں کو سینڈ کیجئے گا. روز بہت سارے میسج کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے ہماری ماں بہنیں عورتیں ہوں، سب کی عادت ہے میسج کرنا، سب میسج کرتے ہیں. اب میں گزارش کرتا ہوں یہ ایک میسج آج لے کر جائیے اور سب اپنے اپنے رشتہ داروں، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو یہ میسج کیجیے گا کہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، خدا کے حکم کے خلاف ورزی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اسی کے آگے رب فرماتا ہے لیکن رہے وہ خوش نصیب لوگ جو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. جب اس کے دل میں یہ احساس جاگا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب اس کے دل میں یہ یقین جاگا کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو اس نے اپنے نفس کو پکڑا، اس نے اپنے نفس کو پکڑا اور کہا خبردار تجھے وہاں کے بارے میں سوچنا ہے، اس دنیا کی بہار کے بارے میں نہیں سوچنے دیں گے. تجھے قبر کے بارے میں سوچنا ہے، اس بازار کے بارے میں نہیں سوچنے دیں گے. تجھے حشر کے بارے میں سوچنا ہے، تجھے اس محلے کے بارے میں نہیں سوچنے دیں گے. تجھے قیامت کے دن جنت جانے کے بارے میں سوچنا ہے، تجھے ہم جہنم کے گڈھے میں نہیں جانے دیں گے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو خدا کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ناجائز چاہت سے روکا کہ خبردار تم کو ناجائز کام نہیں کرنے دیں گے. یہ میسج کے شکل میں اپنے بیٹیوں بہت تحفے دیتے ہیں، اپنے بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو بہت تحفے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بہت تحفے دیتے ہیں. اب یہ آئے ذرا تحفے میں بھیجیے گا اپنے دوستوں کو. رب قدیر فرماتا ہے رہے وہ لوگ جو قیامت کے دن میری بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور کیا کیا؟ اپنے نفس کو منمانی کرنے سے روکا. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اب ذرا توجہ میری طرف، قرآن مقدس کی یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں کوٹ کر دیا ہے. اب توجہ میری طرف، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی رب کی ایسی نافرمانی کی کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، یعنی اپنی زندگی. اے محترم میری طرف دیکھیں، دائیں بائیں نہیں، میں آپ ہی کے لیے بول رہا ہوں، ادھر جان دیکھیں نہیں. وہ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کے کام کے لیے کھڑا ہوں. توجہ میری طرف دیکھیے، ہم لوگ مدرس ہیں، ہمارے پاس درسگاہ میں بچے آتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ کچھ سیکھ کے جائیں. آپ لوگ یہاں اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو قصہ کہانی چٹکلا سنا کر تفریح کروں. میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے آج کی رات اگر میرے اس مختصر سے مضمون پر جو میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں اللہ نے توفیق دے دی تو یہ ماہ شعبان بڑی برکت والی ہے اور ابھی 2 دن کے بعد بڑی رحمت والی رات آ رہی ہے، بڑی رحمت والی رات آ رہی ہے. جب یہ برکت کی باتیں سن کر رحمت والی آیت میں آپ کا داخلہ ہو تو خدا سے کہے مولا برکت کی باتیں سنی ہے، اب رحمت اپنی عطا فرما دے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے. اس لیے میں نے اس عنوان کا بڑا سوچ کر انتخاب کیا ہے. اب توجہ کو ذرا سمیٹیں، چند منٹ اور میں آپ کے بیچ رہوں گا. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں منمانی کرتے ہیں
اور اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کی زندگی کو بھلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہ کر خدا کی بارگاہ میں حساب کے لیے اپنے کو ڈراتے ہیں اور اپنے نفس سے کہتے خبردار تجھے منمانی نہیں کرنے دیں گے، رب کے بندے اور مصطفیٰ کے غلام بنا کر رکھیں گے، رب فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اعزان ملت اسلامیہ، اب جب اس آیت طیبہ کے تناظر میں ایک حدیث پاک میں دیکھتا ہوں، تشریح میں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہت لوگ ہم لوگ بار بار کہتے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاگل ہو، میں کہوں گا نہیں عقل مند ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ پاگل ہو، آپ کہیں گے نہیں میں عقل مند ہوں۔ اب آؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہم بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ بھی ہاتھ پھیلاؤ اور پوچھو آقا ہم تو سب آپس میں ایک دوسرے کو عقل مند کہتے ہیں، مگر آقا سند اگر کہیں گنبد خضرا سے مل جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب سنو ایک دم ٹائم نہیں خراب کرتے، ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی سے پوچھو آقا عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کیا جو بہت اچھا لباس پہنا ہو، بہت اچھی بلڈنگیں بنایا ہو، بہت شاندار مارکیٹنگ کرتا ہو، بہت جنابے والا میلے میں رہتا ہو، بڑا چہل پہل میں رہتا ہو، آقا عقل مند ہے کون؟ تو نبی فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند تو بس وہی ہے جو اپنے نفس کا حساب لگائے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اسے خوش رکھے، مرنے کے بعد اسے آرام دے، مرنے کے بعد اسے سکون دے، مرنے کے بعد اسے راحت و چین دے۔ عزیزو، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی یا عقل مند کی پہچان بتائیں۔ مہربانی کر کے ذرا آپ لوگ وقت اپنا نہ خراب کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ رسول کریم کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے، نفس سے پوچھے کہ صبح سے شام تک تو نے خدا کی اتنی نعمتیں کھایا ہے، بتاؤ نیکیاں کتنی کیا ہے؟ تم نے خدا کی نعمتیں کپڑا مکان کھانا اتنا استعمال کیا ہے، نیکیاں کتنی کی ہوئی؟ اپنے بیٹوں سے پوچھو، اپنے بیٹیوں سے پوچھو، اپنے بیویوں سے پوچھو کہ تیرے گھر میں ہر طرح کی نعمت بھری ہے خدا کی، یہ بتاؤ خدا کی عبادت تم نے کتنا کیا، خدا کا ذکر تو نے کتنا کیا ہے؟ رسول کریم فرماتے ہیں وہ شخص عقل مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ کتنا؟ بولیے 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ نمبر 1 سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کس کام میں گزارا۔ نمبر 2 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3 تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 4 جوانوں تم نے اپنی جوانی کس کام میں گزارا ہے۔ جوانوں تو نے اپنی جوانی کس کام میں گزارا ہے؟ اس لیے کہ اسلام جو آپ کے گھر آنگن تک پہنچا ہے یہ عرب کے جوانوں ہی کا کمال ہے، یہ وہ مجاہدین یہی کا کمال ہے کہ اسلام آپ کے گھر آنگن تک پہنچا ہے۔ تو وہ جوان اسلام کو تیرے گھر تک پہنچا کر تجھے جنت دلانے کی فکر میں لگے تھے اور تو ناچ گانا یوٹیوب اور فیس بک پر ویڈیو میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے جوانوں ایک اسپیشل سوال، چاہے جوان ہماری ماں بہنیں ہوں، چاہے جوان ہمارے بھائی بیٹے ہوں، ہاتھ جوڑ کر التجا ہے جب یہ اسپیشل سوال آپ سے ہوگا کہ جوانوں تو نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری ہے تو کیا جواب دو گے؟ مالداروں تو نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے؟ اور علم والوں تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے؟ اس لیے عزیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب گویا کہ عقل مند اب نبی کے فرمان کی روشنی میں عقل مند وہ شخص ہے جو مال کمائے تو سوچ کر کمائے کہ مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں، مال خرچ کرے تو یہ سوچ کر خرچ کرے کہ مال ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں ہم چست رہیں گے، دنیا کے معاملے میں ہم تیز ترار رہیں گے، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار رہیں گے اور دین کے معاملے میں بڑے سست رہیں گے، بڑے پیچھے رہیں گے، بڑے پریشان رہیں گے، دین کے معاملے میں بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب ہم اپنے کو جانچیں گے نہیں کہ ہم نبی کے فرمان کی روشنی میں عقل مند ہیں یا ہم بے وقوف ہیں۔ اب سنیے، عقل مند کی تعریف نبی نے کر دی، اب ذرا دوسرا سائڈ آئیے، بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟
تو ذرا پھر سے بات کو ریلیٹڈ کر لیں. نبی فرماتے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کا روز حساب لگائے صبح سے شام تک کہ تم نے کتنے نیکیاں کیا ہے اور کتنے گناہ کیا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ پھر ایسا کام کرے کہ مرنے کے بعد اسے کام آئے. مرنے کے بعد اندھیری کوٹری قبر میں جانا ہے. وہاں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا؟ کمرے میں تو پنکھا لگا ہے, کولر لگا ہے, اے سی لگی ہے, مگر قبر میں تو صرف نیکی ہی ہے. جو نیکی لے کے جائیں گے تو اے سی بھی کام کر جائے گی, کولر کی ہوا بھی کام کر جائے گی, اور اے سی اور کولر کی ہوا فیل ہو کر جنت کی ہوائیں آپ کو قبروں تک آئیں گی. جنت کی ہوائیں آئیں گی. محترم یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, جس خدا نے اس دنیا کو ہواؤں سے سجایا ہے, فضاؤں کی بہاریں دی ہیں, درختوں کی رعنائی دی ہے, اس پروردگار نے اس دنیا سے بہتر نعمت کہیں قبر کے لیے رکھا ہے, اچھی نعمت کہیں حشر کے لیے رکھا ہے. اس لیے عقل مندو, تجھے تیری عقل کا واسطہ اس دنیا میں تم اپنی آخرت کو مت بیچ دو, اور آخرت کے بلیے میں دنیا کو نہ خریدو, بلکہ دنیا میں عقل مندی کے ساتھ رہو, ہوشیاری کے ساتھ رہو. ہوشیاری کیسے کرنی ہے؟ کہ تجھے روز سوتے وقت اپنی زندگی کا حساب لگانا ہے کہ صبح سے شام تک تو نے کتنی خدا کی نعمت کھائی ہے اور کتنی نیکیاں کیا ہے اور کتنا گناہ کیا ہے, کیونکہ حساب تو ہو کر رہے گا. تو اگر ایسا کرتے ہیں تو عقل مند ہیں. اب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں. رسول کریم فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ